بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں دب جانے اور کل عدم ہو جانے کا مطلب یہ ہے قیامت میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور محاسبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا کیا حق ادا کیا اور کیا شکر ادا کیا۔ بندے کے پاس ہر چیز اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے، اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ ہونا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، ہر صبح کو ہر آدمی کے ہر جوڑ اور ہر ہڈی پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی میں 360 جوڑ ہیں، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرے، یعنی اس بات کے شکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کے بعد مر جانے کی مشابہ حالت تھی، پھر دوبارہ سے نئی زندگی بخشی اور ہر عضو صحیح سالم رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اتنے صدقہ روزانہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، راستہ سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، غرض بہت سارے صدقات شمار کرائے۔ اس قسم کی اور بھی احادیث ہیں جن سے آدمی کی اپنی ذات میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے، راحت و آرام کے متعلق جتنی اللہ کی نعمتیں ہر وقت میسر ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ الحاقم التکاثر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی سوال ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت، کانوں کی صحت، آنکھوں کی صحت سے سوال ہوگا۔ اللہ نے یہ نعمتیں اپنے لطف سے عطا فرمائیں، ان کو اللہ کے کس کام میں خرچ کیا، یا چوپایوں کی طرح صرف پیٹ پالنے میں خرچ کیا۔ چنانچہ دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کان، آنکھ، دل، ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی، ان چیزوں کا استعمال کہاں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن نعمتوں سے سوال ہوگا ان میں بے فکری جو اللہ کی بڑی دولت ہے اور صحت بدن بھی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر لذت نعمتوں میں داخل ہے جن سے سوال ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس میں عافیت بھی داخل ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا، پھر اس دن نعمتوں سے بھی سوال کیے جائیں گے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھیوں کی روٹی اور ٹھنڈا پانی مراد ہے کہ اس سے بھی سوال ہوگا اور رہنے کے لیے مکان سے بھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کن نعمتوں کا سوال ہوگا؟ آدھی بھوک روٹی ملتی ہے اور وہ بھی جو کی، پیٹ بھر روٹی بھی میسر نہیں۔ وہی نازل ہوئی، کیا پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے، کیا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، یہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت شریفہ کے نازل ہونے پر عرض کیا، یا رسول اللہ کن نعمتوں سے سوال ہوگا؟ کھجور اور پانی، صرف یہ دو چیزیں کھانے کو ملتی ہیں اور ہماری تلواریں جہاد کے لیے ہر وقت کاندھوں پر رہتی ہیں، اور دشمن کافر کوئی نہ کوئی مقابل جس کی وجہ سے وہ دو چیزیں بھی اطمینان اور بے فکری سے نصیب نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا عنقریب نعمتیں میسر ہونے والی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں جن نعمتوں سے سوال ہوگا ان میں سب سے اول یہ ہوگا، ہم نے تیرے بدن کو تندرستی عطا فرمائی، یعنی اس تندرستی کا کیا حق ادا کیا اور اس میں اللہ کی رضا کی کیا خدمت ادا کی، اور ہم نے ٹھنڈے پانی سے تجھ کو سیراب کیا۔ در حقیقت اللہ کی بڑی نعمت ہے، جہاں ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہوتا ان سے کوئی اس کی قدر پوچھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ حد نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جن نعمتوں سے سوال ہوگا وہ یہ ہیں، وہ روٹی کا ٹکڑا جس سے پیٹ بھرا جاتا ہے، وہ پانی جس سے پیاس بجھائی جاتی ہے، وہ کپڑا جس سے بدن ڈھانکا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر گھر سے چلے، مسجد میں پہنچے ہی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی حالت میں تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر دریافت کیا کہ تم اس وقت یہاں کہاں؟ فرمایا کہ بھوک کی بےتابی نے پریشان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، واللہ اسی چیز نے مجھے بھی مجبور کیا کہ کہاں جاؤں۔ یہ دونوں حضرات یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سردار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان کو دیکھ کر دریافت فرمایا، تم اس وقت کہاں؟
عرض کیا یا رسول اللہ بھوک نے پریشان کیا جس سے بے چین ہو کر نکل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی مجبوری سے میں بھی آیا ہوں۔ تینوں حضرات اکٹھے ہو کر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر پہنچے۔ وہ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ بیوی نے بڑی مسرت اور افتخار سے ان حضرات کو بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو ایوب کہاں ہیں؟ عرض کیا ابھی حاضر ہوتے ہیں، کسی ضرورت سے گئے ہیں۔ اتنے میں ابو ایوب رضی اللہ عنہ بھی حاضر خدمت ہو گئے اور خوشی میں کھجور کا ایک بڑا سا خوشہ توڑ لائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سارا خوشہ کیوں توڑا؟ اس میں کچی اور آدھ کچری بھی ٹوٹ گئی، چھانٹ کر پکی ہوئی توڑ لیتے۔ انہوں نے عرض کیا اس خیال سے توڑا کہ ہر قسم کی سامنے ہوں، جو پسند ہوں وہ نوش فرما لیں، کہ بعض مرتبہ پکی ہوئی سے آدھ کچری زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ خوشہ سامنے رکھ کر جلدی سے گئے اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور جلدی کچھ تو ویسے ہی بھون لیا، کچھ سالن تیار کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی میں تھوڑا سا گوشت رکھ کر ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو دیا کہ یہ فاطمہ کو پہنچا دو، اس کو بھی کئی دن سے کچھ نہیں مل سکا۔ وہ فوراً پہنچا کر آئے۔ ان حضرات نے بھی سیر ہو کر نوش فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، روٹی ہے، گوشت ہے، ہر قسم کی کچی اور پکی کھجوریں ہیں۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ارشاد فرمایا اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن سے قیامت میں سوال ہوگا۔ جن حالات کے تحت میں اس وقت یہ چیزیں میسر ہوئی تھیں ان کے لحاظ سے صحابہ کو بڑی گرانی اور فکر پیدا ہوئی کہ ایسی مجبوری اور اضطرار کی حالت میں یہ چیزیں میسر آئیں اور ان پر بھی سوال و حساب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا تو ضروری ہی ہے۔ جب اس قسم کی چیزوں پر ہاتھ ڈالو تو اول بسم اللہ پڑھو اور جب کھا چکو تو الحمدللہ۔ اس قسم کے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے جو متعدد احادیث میں مختلف عنوانات سے ذکر کیے گئے ہیں۔ نبی کے چنانچہ ایک مرتبہ ابو الہیثم رضی اللہ عنہ مالک بن تہان کے مکان پر تشریف لے جانے کی نوبت آئی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ایک اور صاحب کے ساتھ پیش آیا جن کو واقفی کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ایک شخص پر ہوا جو کوڑی بھی تھا اور اندھا بہرا گونگا بھی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی کچھ نعمتیں اس شخص پر بھی دیکھتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا اس کے پاس کون سی نعمت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب سہولت سے نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قیامت میں 3 دربار ہیں، ایک دربار میں نیکیوں کا حساب ہے، دوسرے میں اللہ کی نعمتوں کا حساب ہے، تیسرے میں گناہوں کا مطالبہ ہے۔ نیکیاں نعمتوں کے مقابلے میں ہو جائیں گی اور برائیاں باقی رہ جائیں گی جو اللہ کے فضل کے تحت میں ہوں گی۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس قدر نعمتیں ہر آن اور ہر دم آدمی پر ہوتی ہیں ان کا شکر کرنا، ان کا حق ادا کرنا بھی آدمی کے ذمے ہے۔ اس لیے جتنی مقدار بھی نیکیوں کی پیدا ہو سکے ان کو حاصل کرنے میں کمی نہ رہے اور اسی مقدار کو بھی زیادہ نہ سمجھے کہ وہاں پہنچ کر معلوم ہوگا کتنے گناہ ہم نے آنکھ، ناک، کان اور دوسرے بدن کے حصوں سے ایسے کیے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی قیامت میں اللہ کے ہاں پیشی نہ ہو کہ اس وقت نہ کوئی پردہ درمیان میں حائل ہوگا، نہ ترجمان، نہ وکیل۔ دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کا انبار ہوگا، بائیں طرف دیکھے گا تب بھی یہی منظر ہوگا۔ جس قسم کے بھی اچھے یا برے اعمال کیے ہوں گے وہ سب ساتھ ہوں گے، جہنم کی آگ سامنے ہوگی۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو صدقہ سے جہنم کی آگ کو دفع کرو، خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں سب سے اول یہ سوال ہوگا ہم نے تجھے بدن کی صحت عطا کی اور ٹھنڈا پانی پینے کو دیا، یعنی ان چیزوں کا کیا حق ادا کیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس وقت تک آدمی حساب کے میدان سے نہ ہٹے گا جب تک 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے: عمر کس کام میں خرچ کی، جوانی کی قوت کس مشغلہ میں صرف کی، مال کس طریقے سے کمایا اور کس طریقے سے خرچ کیا، یعنی کمائی کے اور خرچ کے طریقے جائز تھے یا ناجائز تھے، جو کچھ علم حاصل کیا خواہ کسی درجے کا ہو اس میں کتنا عمل کیا، یعنی جو مسائل معلوم تھے ان پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔